وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں، کس زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو نماز تراویح کے اندر اپنا کلام سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج جب ختم قرآن ہوا ہے تو ایسے موقع پر دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ویسے یہ مبارک راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ اس مہینے میں اور اس راتوں میں ہمیں چاہیے کہ کچھ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں زندگی وفا کرے گی یا نہ کرے گی۔ اللہ نے صحت کی حالت میں، فرصت کی حالت میں یہ مواقع عنایت فرمائے ہیں، تو کچھ اس رات کو عبادت کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری راتوں میں خود جاگ کر عبادت کی ہے اور اپنے گھر والوں کو اور امت کو جاگنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ امت کی فکر سوار رہتی تھی کہ پچھلی امتیں جن کی زندگیاں بھی بڑی بڑی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت بھی عطا فرمایا تھا، وہ لمبی زندگی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا اور ان کی کمزوریوں کو دیکھا تو اللہ سے عرض کرنے لگی کہ اللہ میری امت کو بھی ایسے مواقع عطا فرما کہ وہ ان کے عبادتوں کے بقدر اجر اور نیکی حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اور کڑن کو دیکھ کر اللہ نے آپ کی امت کو یہ راتیں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حیات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا، راتوں کو جاگا اور امت کو بھی اعتکاف کی ترغیب دی اور راتوں کو جاگنے کی ترغیب دی، کیونکہ ان آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ایک آخری موقع ملتا ہے۔ اگر اس آخری مواقع کو بھی ہم غفلت میں، باتوں میں، کھیل کود میں ضائع کر دیں گے تو بتاؤ پھر کون سی راتیں ہماری مغفرت کے لیے آئے گی۔ تو اس رات کو عبادت کرنا، یہ رات الحمدللہ ختم قرآن کریم ہوا ہے، اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ہماری عبادتوں کے گواہ بن کے جاتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں قرآن پاک کی جو 2 سورتیں ہیں،
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں پر قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ قرآن کی بالکل آخری دو سورتیں ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو دو سورتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کوئی معمولی سورتیں نہیں ہیں۔ ہم بارہا اسے نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں خود پتا نہیں کہ یہ سورت کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں۔ بیانات تو ہم بہت سنتے ہیں، علماء کی آمد پر، اجتماعات میں، جلسوں میں، وقفے وقفے سے ہم بیانات تو سنتے ہیں۔ کچھ ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے جن پر ہمیں عمل نصیب ہوتا ہے۔ اصل چیز عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دو سورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو آج رات اللہ نے مجھ پر کون سی سورتیں نازل کی؟ تو گویا امت کو آپ اس کی اہمیت بتانا چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو سورتیں نازل ہیں۔ ان دو سورتوں کے ذریعے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور فرمایا۔ ظاہر بات ہے اب لوگ سوچیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور جادو حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو جان بوجھ کر کرتا ہے خوف ہے کہ وہ کفر کی موت مرے، کیونکہ جادو سے ایک انسان کو تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کو برباد کرنا مقصد ہوتا ہے۔ محض اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کی زندگی کو وہ برباد کر دیتا ہے، اور ایک کی زندگی نہیں، اگر وہ گھر کا کمانے والا آدمی ہے تو پورے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ بچے محتاج ہو جاتی ہے، بیوی محتاج ہو جاتی ہے، ماں محتاج ہو جاتی ہے، اس کے کنبہ برادری جس کو یہ پالتا تھا، پرورش کرتا تھا، وہ سب ساری لوگ کنگال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو حق ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کہ جادو انسان پر اثر کرتی ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کر وقت نہیں ہے، اصل رات کی عبادت کی ہے، انشاءاللہ مختصر سے مختصر سمیٹ کے بول دیتا ہوں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بعد آپ کو کیا تکلیف تھی، اور کس نے یہ جادو کیا، اور کس چیز میں جادو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر یہ تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی محسوس کرتے تھے، فیل کرتے تھے کہ میں نے ایک کام کر دیا، ایک کام کر لیا ہے، حالانکہ ام المؤمنین فرماتی آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرض، یہ تکلیف کتنے دن تھی؟ ایک روایت میں 6 مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر تھا، 6 مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے قیمتی تھا، نمونہ تھا۔ اور آپ اس بیماری کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ نے دیکھا میرا حبیب پریشانی کی زندگی گزار رہا، تو اس سے معلوم ہوا چاہے آدمی کتنا بھی نیک ہو، اللہ دنیا میں اس پر آزمائش لاتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفع پہنچانے والے بھی ہم ہیں، نقصان پہنچانے والے بھی ہم ہیں، تکلیف دینے والے بھی ہم ہیں، تکلیف دور کرنے والے بھی ہم ہیں۔ چنانچہ اللہ نے غالباً سورہ یونس میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچا دے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، إِلَّا هُوَ، مگر اللہ ہی کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف جب اللہ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں سو رہا تھا، خواب میں دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، ایک میرے سرانے کھڑے تھا اور ایک میرے پاؤں کے پاس کھڑا تھا۔ سرانے والے فرشتے نے پاؤں والے فرشتے سے پوچھنے لگا کہ اس شخص کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ تو پاؤں والے فرشتے نے کہا کہ ان کو جادو ہو گیا۔ پھر سر والے فرشتے نے پوچھا کس نے کیا؟ تو کہا کہ یہودی، نام بتایا نبی ابن عاصم، اس نے ان پر جادو کیا۔ پھر ان فرشتوں نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا؟ تو کہا کہ کنگھی کے دانے اور اس میں بال، ان دو چیزوں سے جادو کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بالیں عورتیں نکالتی ہیں، جو بالیں ہم نکالتے ہیں، اسے پوشیدہ مقام پر دفن کریں۔ بولیں گے ہمیں بچپن سے سنتے ہیں بالا رسولی میں سب چھوڑنا نہیں، بالا تھا کو دفنا لگو گئے، یہ تو ڈبے میں ہمارے بچپن میں ہوتا تھا، عورتیں کنگھی کریں گی تو اس موقع پر جو بال گرتے تھے اسے اٹھا کر لپیٹ کر ایک ڈبے میں ڈال دیتی۔ اس کی دو حکمتیں تھیں، ایک یہ کہ عورت کا بال بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ محرم کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے عورت اپنا بال بھی نہیں دکھا سکتی، ظاہر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے علماء نے عورتوں کو ایسی اوڑھنی پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جس اوڑھنی سے عورت کے بال ظاہر ہوتے وہ چھپتے نہ ہو۔ اور جادو کا اثر بالوں میں بڑی جلدی سے ہوتا ہے۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں ان ناخنوں کو بھی ایسی ٹیکا نہ کرو، ناخنوں پر، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں انسان کے اعضاء پر جادو کرنا بہت آسان ہوتا ہے اگر اس کی چیز مل جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں میں بڑا احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور یہودی نے جو جادو کیا وہ کنگھی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو رکھ کر جادو کیا۔ وہ کیسے مل گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو آتا جاتا تھا، یہودیوں نے اسے بہلا کر پھسلا کر وہ چیزیں حاصل کی۔ اچھا، اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ وہ جادو جن بالوں پر اور کنگھی پہ کیا ہے وہ کہاں رکھا ہے؟ تو کہا کہ فلاں باوڑی ہے، اس کے اندر ایک
بڑا چٹان ہے، اس چٹان کے نیچے اسے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے معلوم، مختلف روایت میں خواب کے ذریعے معلوم کرا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر اس کنویں پر پہنچے، دیکھا تو جیسے خواب میں بتلایا گیا ویسے ہی اس کنویں میں بڑا چٹان ہے، اس کے نیچے کنگھی ہے اور اس کنگھی میں 11 گھاٹیاں ہیں بالوں سے بنے۔ کتنے؟ 11 گھاٹیاں اس کنگھی میں بالوں سے باندھے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سوئی بھی چبویا ہوا تھا، سوئی بھی چبویا ہوا تھا تکلیف دینے کے مقصد سے۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب سچا ہونا ضروری نہیں۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبوت کے حصے میں 46واں حصہ ہے۔ اور خواب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہ پوچھو، بلکہ ان بندوں سے پوچھو جن کی زندگی تقوی والی ہو، ان آدمیوں سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ بلکہ بعض علماء آگے بڑھ کے فرماتے ہیں خواب کی تعبیر آج کے دور میں بتانے والا شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ اب حضرت کیا کرنا؟ دو باتیں علماء فرماتے ہیں، ایک کہ خواب اگر دیکھیں، اگر وہ خواب اچھا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس خواب کو سچا فرما دے، اس خواب کو سچا فرما دے، اللہ سے بولو۔ اگر وہ خواب برا ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ سے کہو کہ اے اللہ اس خواب کی اثرات سے میری حفاظت فرما، اور جس جانب تم اس برا خواب کو دیکھو گے اس جانب 3 مرتبہ آہستہ سے تھوک، ایسا کہ زور سے کوئی سنا گا پڑے گا جا رہے ہو، ہر چیز کا ادب شریعت میں بتا کو ہے۔ حضرت بولے تھوک کو بول لے پورے یاد ہے، اس کے ادب بتائے گئے، آہستہ سے تھوک، اس طرح کسی پر تھوک بھی نہیں ہوگا۔ مطلب ہے کہ خواب کبھی ہمارا سچا بھی ہوتا، لیکن ہر خواب ہمارا سچا ہونا ضروری نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب 100% حقیقت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا، جو کیفیت دیکھے، جو کنواں دیکھا، بالکل وہی کنویں میں جس حالت میں فرشتوں نے بتایا اسی حالت میں اسے پا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں یکساں نازل فرمائی، اور اس ساحر نے، جادو کرنے والے نے 11 گھاٹیاں باندھی تھی اس میں، اور آپ دیکھیں گے قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں ہیں اور قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں ہیں، 5 اور 6 دو کو ملا 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ایک ایک آیت پڑھو اور ان گھاٹیوں کو کھولتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو ام المؤمنین فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس یہودیوں کا نام اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں بتائے؟ قربان جائیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دیا ہے تو میں کیوں اسے تکلیف دوں؟ صبر کی باتیں کرنا بہت آسان، صبر پر بیان کرنا بہت آسان، جب آدمی پر حالات آئے اس موقع پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوں،
بلکہ اللہ نے قرآن میں اگر کسی عبادت کے ساتھ یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں تو صبر کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ صبر ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کئی آیتوں میں صبر کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کے ٹکڑے کیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جب اس حالت میں دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان سے اسی حال میں بدلا ہوں، تو اللہ نے سورہ نحل میں آخری آیتوں میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ آپ ان کا نام کیوں نہیں بتا دی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ مومن کی شان یہ بتلائی گئی، مسلمان کی یہ شان یہ بتلائی گئی وہ نہ کسی کو زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے ہاتھ اور عمل سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اب یہ سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کتنی عظیم الشان صورتیں ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری حیات تک ان دو سورتوں کو اہتمام کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھتے تھے، بلکہ ام المؤمنین فرماتی 3 سورتوں کا اہتمام اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ وہ 3 سورتیں کون سا؟ ایک قل هو اللہ احد جس میں اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا ہے، دوسرا فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کرتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ان 3 سورتوں کو پڑھ لیں اور پھر اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھونکے اور اپنے سر سے شروع کرے پیر کے ناخن تک بدن کو ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اگر اسے جادو ہوا ہے آہستہ آہستہ ان سورتوں کی برکت سے جادو کے اثرات ختم ہوتے چلے جائیں۔ اگر حسد ہوا ہے، حاسد کی نظر لگی ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد سے پناہ لگے۔ من الجنت من شر الوسواس، تفسیر میں من شر ما خلق، اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی تکلیف سے آپ محفوظ رہیں، اس کی تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گے، اور فرمایا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، یہاں خناس جو ہے شیطان جو بار بار لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وسوسہ ایک خطرناک مرض ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں وسوسہ آتا نہ، اس وسوسے کا علاج کیا معلوم؟ وسوسے کا علاج علماء بتاتے ہیں کہ اس پر اور غور نہ کریں۔ کیا ہوتا آدمی ہر کام میں وسوسے میں مبتلا ہو جاتا۔ میں نے میرے استاد محترم کو دیکھا، حضرت انتقال کر گئے، اللہ مغفرت فرمائے، بخاری پڑھاتے تھے، مسلم جیسے حدیثیں پڑھاتے تھے، لیکن حضرت کے اندر کمزوری یہ تھی کہ آپ کو وسوسے کا مرض تھا۔ آپ وضو کرتے، چہرہ دھو لیتے، ہاتھ بھی دھو لیتے، پھر آپ کو وسوسہ ہوتا، پھر شروع سے وضو کرتے، یہاں تک کہ بعض اوقات حضرت کی جماعت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت بولتے تھے با یہ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک بیماری اور اسے اہمیت نہیں دینا، اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت خالی وسوسے پر نظر زیادہ نہیں رکھنا، ہاں یقین اگر ہے تو آپ وضو کر لیں، یقین اگر ہے تو آپ کر لیں، اگر وسوسے کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے پھر زندگی پریشانی میں گزرے گی۔ اور فرمایا اگر کسی کو وسوسے کا مرض لاحق ہو گیا ہے
تو اس کا علاج بھی اللہ نے قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کے اندر رکھا۔ اگر کسی گھر میں جنات ہیں، پریشان کر رہے ہیں، عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تعویذوں کی ضرورت نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں تعویذ والی صورتیں ہیں، اس میں اللہ سے پناہ مانگی گئی ہر اس چیز سے جو بندے کو دنیا نقصان پہنچا سکتی ہو، جو بندے کا آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ یہ عظیم الشان صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر من لیا کرتے تھے۔ اچھا، جب آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آیا، بالکل کمزور ہو گئے، تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ان دو صورتوں کو پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آپ کو بدن کو ملنے دے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ روایت کی تو جس کے سامنے روایت کی انہوں نے پوچھا ام المؤمنین آپ خود اپنے ہاتھ سے مل دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا میرے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ افضل ہے، اس لیے میں نے ان کے بدن کو انہی کے ہاتھ سے مل دیا۔ تو یہ دو صورتیں جب ہم راتوں کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ ہر قسم کے مہلک بیماریوں سے بچے رہیں گے اور سکون کی نیند آ جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بٹھا کر گئے، عقبہ رضی اللہ عنہ، تو وہ لوگ پیچھے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں سامنے بیٹھے تھے۔ جب جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سکھانے کے بعد جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں ان دونوں سورتوں کو تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا اے عقبہ یہ بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں، اس کا تم اہتمام کرو، صبح اٹھ کر بھی اسے پڑھو، رات میں سوتے وقت بھی اسے پڑھ لو، کوئی جادو نظر کا اثر نہیں ہوا۔ آج اکثر لوگ ہوتے ہیں بدن میں درد فلاں درد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتا رہے ہیں یہ صورتیں پڑھ لیں انشاءاللہ بدن کا درد بالکل پڑھتے ہی دور ہو جائے۔ بلکہ ایک عالم نے بتایا، حوالہ تو نہیں ہے لیکن وہ بتاتے ہیں قیامت کے قریب جو لوگ مریں گے اس میں ایک نظر کی وجہ سے بھی مریں گے، نظر کی وجہ سے بھی مر جائیں گے۔ تو ایسے موقع پر یہ عظیم الشان صورتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ صورتیں بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت ان صورتوں کا اہتمام کریں، خود بھی اوپر پھونک لیں، اگر بچے ہیں گھر والے ہیں تو ان پر بھی پھونک دیں، گھر کے کونے کونے میں بھی یہ صورتیں پھونک دیں، انشاءاللہ ہر طرح کے نقصان سے وہ گھر والے محفوظ رہیں گے۔ یہ عظیم الشان صورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ سوتے وقت 10 آیتیں پڑھ کر سو، تم لوگ غافلوں میں شمار نہیں ہوگے، غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ ہمارا سارا وقت سارا دن غفلت میں گزرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمائے 10 آیتیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر لے گا، اللہ غافلین سے نکال کر اپنے عبادت گار گزار بندوں میں ہمیں داخل فرمائیں گے۔ تو ان دو صورتوں کے بارے میں نے مختصر باتیں بتائی ہیں، یہ عظیم الشان صورتیں ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اہتمام کریں، زور سے پڑھے گھر میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا بچوں کو تعلیم ہوگی، بچے بھی سیکھ جائیں گے۔ اصل چیز ان کی تعلیم ہے، اگر ہم زور سے پڑھیں گے بچے بھی کیا کریں گے، اسے سیکھ جائیں گے، عورتیں بھی سیکھ جائیں گی۔ تو یہ دو صورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں، پھر آپ خود
اپنی زندگی کی کیفیت عجیب محسوس کریں گے، ایک قسم کا سکون، اطمینان آپ کو نصیب ہوگا۔ پوری قرآن ویسے اللہ نے شفا بنایا ہے، رحمت بنایا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہم کریں گے گھروں میں رحمت کا ایک مطلب محبت ہے۔ آج گھر گھر میں لڑائی، بھائی بھائی سے لڑائی، میاں بیوی سے لڑائی، بہن بھائی سے لڑائی۔ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں رحمتوں کو اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اس گھر میں محبتیں عام کی جاتی ہیں، برکتیں عام کی جاتی ہیں، برکتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس کتاب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم نے قرآن کھولا ہے، عمر بھر اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب، دوسرے میری سنتیں ہیں۔ ان سنتوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اب کتنے اتنا بڑا مجمع ہے، مسجد میں داخل ہوں گے، اس نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، مسجد میں تو آئے لیکن ایک سنت چھوڑی، بڑے بڑے فضیلتوں سے محروم ہو گئے۔ دعا آہستہ سے پڑھ لے، اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے اعتکاف کی نیت کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو زندگی کے اندر برکتیں لاتی ہیں، انسان کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اس کتاب سے تعلق نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا محمد عاصم صاحب سہارنپوری اور بڑی میں مختلف جگہوں پر حضرت کے اصلاحی خطابات ہوئے، اور یہ خطاب مستورات کے لیے یمیت شادی محل میں 20 یعنی جمعرات کے دن آنے والا جمعرات 28 رمضان صبح 11:30 سے 1 تک صرف عورتوں کے لیے یمیت شادی میں انتظام کیا گیا ہے۔ اپنی مستورات کو بھیجیں تاکہ اصلاحی خطاب حضرت کے سننے کے بعد ہمارے عورتوں کی اصلاح کا ایک موقع میسر آ جائے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان بزرگوں کی آمد پر اپنی مستورات کو بھیجیں، معلوم نہیں کس کی بات ہماری زندگی کے اندر اثر کرے اور ہماری زندگی کو نیک اور پربہار بنا دے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالزاد ضياء وبالطاء ترابة وبالزاد زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة من القرآن۔ اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہم سب کے اور پوری امت کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی کو تیرے مرضیات پر گزارنا پوری امت کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ یہ مبارک وقت ہے، اس میں اے اللہ نماز تراویح کے اندر اے اللہ قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ مولا ہم نے جو قرآن کریم تراویح کے اندر سنا ہے، پڑھا ہے، مولا اس پڑھنے کو سننے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جانے انجانے طور پر اے اللہ کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو مولا معافی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری کتاب یقیناً عظیم الشان کتاب ہے، اے اللہ جس کی تلاوت کما حق نہیں ہو سکتی ہے۔ اے اللہ اس میں خطاؤں کا ہونا یقینی ہے، مولا ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ مولا جو کچھ ہم نے تلاوت کی ہے مولا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس پر جو تیرے انعامات اور برکات تیرے نیک بندوں کو ملتے ہیں مولا ہمیں بھی وہ انعامات و برکات نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک تیرے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کے اندر بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، نمازوں کے باہر بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کے اندر بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، گھروں کے اندر بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، کارخانوں میں بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کوئی دن ایسا نہ گزرے مولا جب تیرا کلام پاک کی تلاوت کی توفیق نہ ہو، مولا ایسی توفیق عنایت فرما۔ اے مولا اس کی برکت سے پوری امت کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس وقت دنیا کے تقریباً حصوں میں اے اللہ قرآن پاک ختم کیا گیا ہے، مولا اس کے ختم قرآن کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جو محنتیں ہوئی ہیں قرآن پڑھانے کے سلسلے میں اے اللہ حفاظ کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اے اللہ کلام پاک کے لیے انہوں نے سارا دن وقف کر دیا، اے اللہ سارا دن اس کی تلاوت کرتے رہے، یہ ڈرتے رہے کہ اللہ تیری کلام میں خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اے مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ کلام سننے کے لیے جن لوگوں نے مساجد میں خدمت کی ہے اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ کلام پاک سے محبت کی علامت ہے، اے اللہ رمضان کے اندر مساجد کو سنوارا جاتا ہے، مسجد کو پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ جیسے انہوں نے مساجد کو پاک کیا اے اللہ سنوارا ہے، ان کے اعمال کو بھی سنوار دے۔ اے مولا ان کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ اے اللہ دنیا بھر کے اندر امن کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان کے اس مبارک دنوں میں بھی اے اللہ دشمنوں کی طرف سے لڑائی کی جاری ہے، مولا لڑائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کو بھڑکایا جا رہا ہے، مولا ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ان سے ظاہری اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں نصرت کا معاملہ کیا، احد کے میدان میں نصرت کا معاملہ کیا، زندگی کے ہر گوشے میں مولا اپنے نیک بندوں کے ساتھ نصرت کا معاملہ کیا۔ اے اللہ ہم کمزوروں کے ساتھ بھی نصرت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ نہ ہمارے اندر اتنی ایمانی طاقت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے، نہ جسمانی اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، مولا کریم ہماری دعائیں ہی اصل ہتھیار ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ شریروں کی شرارت سے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک ایک مسلمان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے ہر اے اللہ ٹکڑے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چند شریر ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، مولا جو ہمارے خانقاہوں کو عبادت گاہوں تک نہیں چھوڑتے ہیں، اے اللہ تیرے کلام پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے بڑوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اے مولا ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو انسانیت عطا فرما۔ اے اللہ اگر یہ شریر ہی ہیں، فطرتاً ان کی طبیعت میں شرارت ہے تو مولا ان کی شرارت سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا کسی فتنے میں انہیں
مبتلا کر دے مولا، ان کے اندر اختلاف پیدا کر دے اے اللہ، امت کو ایک اور نیک بنا دے اے اللہ۔ جب ہم نے دعوت و تبلیغ کو چھوڑا اے اللہ، نیک باتوں کو پہلانا چھوڑا، بری باتوں سے روکنا چھوڑا اے اللہ، تیری رحمتیں ہم سے روک لی گئی ہیں اے اللہ۔ تیرے حبیب نے فرمایا جب میری امت دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دے گی، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دے گی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ان پر ظالم مسلط کرتے جائیں گے، اللہ اس موقع پر ناراض ہوگا اے اللہ۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے آپ ہم سے ناراض ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ۔ یہ ختم قرآن کا وقت ہے مولا، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے مولا، تو ہی ہمارے مشکلوں کو حل کرنے والا ہے مولا۔ اگر تو رحم نہ کرے گا مولا، ہم پر کوئی عالم میں رحم کرنے والا نہیں اے اللہ۔ تیرے حبیب نے فرمایا میری امت پر پوری قوم ٹوٹ پڑے گی، ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے مولا۔ یہی حال اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں اے اللہ۔ پوری دنیا مسلمانوں کے پر شرارت کر رہی ہے اے اللہ، ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ۔ ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم تیرے ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی سے عشق کرتے ہیں، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں اے اللہ، تیرے قرآن پر جان نچھاور کرتے ہیں اے مولا کریم۔ ہمیں سچا عشق نصیب فرما دے مولا، آپ کی سچی محبت نصیب فرما دے، ایسی محبت نصیب فرما ہمارے جسم سے نکلنے والے ایک ایک عمل تجھے راضی کرنے والا بن جائے مولا۔ ہم چاہے نہ چاہے غفلت کی زندگی سے تو نکال دے، گناہوں کی زندگی سے نکال دے اے اللہ۔ بیکار چیزوں میں ضائع کرنے سے وقت کی حفاظت فرما اے اللہ۔ سال گزشتہ ہمارے کتنے نوجوان بچے تھے اے اللہ، نوجوان بچے بھی ہم سے جدا ہو گئے اے اللہ۔ لیلۃ القدر کی رات سے اے اللہ چند گھنٹے پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا مولا، اس کے معصوم بچے تھے اے اللہ، صرف اے اللہ دانت نکالا تھا مولا، یہی موقع تھا اس کی انتقال کا اے مولا۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں ہم میں سے کس کی موت کتنی قریب ہے اے اللہ، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ بار بار یہ مبارک راتیں نصیب فرما دے اے اللہ۔ یہ اگر آخری رمضان کسی کے لیے آیا ہے تو مولا اس رمضان کو، ان راتوں کو ہمارے لیے ہدایت کی راتیں بنا دے، نجات کی راتیں بنا دے، مغفرت کی راتیں بنا دے، تیری رضا کی راتیں بنا دے مولا۔ ہم کمزور ہیں اے اللہ، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں اے اللہ، نہ ہم برائیوں سے رک سکتے ہیں اے اللہ۔ نیکیوں کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے اے اللہ، برائیوں سے روکنے کی طاقت بھی تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ۔ نیک راستے میں ہمیں ڈال دے اے اللہ، برے راستے سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے گھروں کے اندر محبتوں کو عام فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما دے اے اللہ۔ تیرے کلام پاک سے محبت عطا فرما، ہر فرد کو اس کا پڑھنا آسان فرما اے اللہ، اس کو پڑھنے کے جذبے پیدا فرما اے اللہ۔ یہ قرآن ہمارے خلاف شکایت کرے گا کہ اے اللہ اسے اتنی زندگی ملی تھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا مولا۔ عزم عطا فرما، ارادہ عطا فرما کہ آج سے ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن سیکھنا شروع کریں اے اللہ۔ اس پر اے اللہ تیرے طرف سے معافی نہیں ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ۔ نیکیاں ایک طرف ہے، شکایت ایک طرف ہے اے اللہ۔ قرآن کی شکایت سے ہماری حفاظت فرما، قرآن کی شفاعت نصیب فرما، قرآن کی سفارش نصیب فرما اے اللہ۔ قرآن کی برکت سے امت کو مالا مال فرما اے اللہ۔ آج ہمارے اسکولوں میں اے اللہ قرآن کی اہمیت نہیں ہے اے اللہ، ہمارے بچوں کے اندر اے اللہ قرآن سیکھنے کا جذبہ عطا فرما اے اللہ۔ علوم دنیا بھی انہیں نصیب فرما، علوم دین بھی انہیں نصیب فرما اے اللہ۔ جو بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو نہیں پڑھے ہیں مولا ان کے اندر سیکھنے کا شوق و ذوق پیدا فرما اے اللہ۔ ہم ان کے ذمہ دار ہیں مولا، اس کی ذمہ داری کو ان کو سمجھا کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جیسے ہم نے رمضان میں مساجد کو آباد کیا مولا، موت تک آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ دنیا بھر میں تیرے بندے دعائیں میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ پوری
امت کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین میں اے اللہ تیرے گھر کے پاس خوش نصیب ہے وہ بندے کعبے کا غلاف پکڑ کر اے اللہ کعبے کے سامنے اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ پر دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی نورانی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بد نظروں کی بد نظری سے اس کی حفاظت فرما۔ ہماری نسلوں کو اس کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کی محبت ہمارے رگ رگ میں داخل فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو فکر آپ لے کر گئے مولا وہ فکر امت کو عطا فرما۔ اے اللہ جو رنج و غم آپ کو تھا مولا وہ رنج و غم امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ آقا قبر میں بھی امت کے لیے بے قرار ہیں، ایک درد پر آقا خوش ہوتے ہیں، ایک سنت کے مٹنے پر آقا کو رنج ہوتا ہے۔ مولا ہمارے چہرے سے لے کر ہمارے عمل تک تیرے نبی کا بنا دے۔ مولا کریم دعائیں تو بہت مانگنا ہے، مولا آپ ہماری حاجتوں کو جاننے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما، محتاجوں کا محتاج بننے سے حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو کینوں سے پاک فرما، حسد سے پاک فرما، بغض سے پاک فرما۔ اے اللہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے تو مولا موت تک اس کے احسان کو اے اللہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی نے اللہ ہماری بے ادبی کی ہے تو مولا اسے تو معاف فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو ہماری خدمت کی اے اللہ اس پر انہیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ یہ آخری عشرہ اے اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، مولا تو ہزاروں لاکھوں بندوں کو اے اللہ جہنم سے آزاد کرے گا۔ اے اللہ ہمیں بھی آزاد فرما دے۔ اے اللہ عمل ایسا نہیں ہے تجھ سے آزادی مانگ سکے۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا دعا مانگو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اے اللہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بار بار ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، نماز تراویح کے اندر قرآن سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے امتحان دیے ہیں اے اللہ جو امتحان دینے جا رہے ہیں مولا سب کو 100% کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک عزیز کو اے اللہ بہترین لوگوں کے حوالے فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے ملک کے ساتھ جو بے ادبی ہو رہی ہے اے اللہ تو اس کے اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ نیک لوگوں کی سرزمین ہے، اولیاء کی سرزمین ہے۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے اسے آزاد کیا تھا، مولا ان کے خون کی لاج نکلے، ان کی قربانیوں کی لاج نکلے، اس لیے آزاد کیا تھا کہ ہم اسلامی شعائر کے ساتھ جیے۔ اے اللہ ہمیں اسلامی شعائر کے ساتھ اس دھرتی پہ جینے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر جو اے اللہ بدمعاش ہے مولا ان کی بدمعاشی سے پوری امت کی، پوری قوم کی، پورے ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جتنے بندے قرض میں مبتلا ہیں ان کے اللہ قرضوں سے سوددیشی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جتنے بندے بیمار ہیں صحت و عافیت نصیب فرما۔ اگر بیماری موت کا پیغام لے کر آئی ہے تو مولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ جو جوان بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں مولا نیک جوڑے عطا فرما، جلد سے جلد نکاحوں کا انتظام فرما، گناہوں سے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بقیہ رہنے جو دن ہیں رمضان کے اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے مولا کریم اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ก็ทำไมกลัวไม่ทำ